آج کے حوالے سے بتا دیں کہ آج ایمان پہ جو بڑا فیصلہ آ رہا ہے اس والے سے اگر آپ کو وہاں جگہ نہیں ملتی تو اس کے بعد آپ کا بھی پلان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیصلہ ویسے آ ہی نہ جائے، وہ کہتے نہیں ہو ہی نہ جائے تو انہیں کہ کر ہی دے فیصلہ جو بھی انہوں نے کرنا ہے، لیکن آلریڈی پلان بی کے لحاظ سے ہم نے اپنی سارے این اے اور پی پی کے کینڈیڈیٹس کو ہم آلریڈی یہ بتا چکے ہیں کہ اگر یہ ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیں گے تو ہر این اے اور پی پی کے اوپر جلسہ ہوگا۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ مریم نواز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سب دی ماں آ گئی ہے، تو آپ کو سب کی پھوپھو یا خالہ کہہ سکتے ہیں؟ مجھے آپ دیکھیں میری ایک بات سنیں، میرا اور ان کا ویسے بھی کوئی وہ نہیں ہے، میں تو عوام کی نمائندہ اور عوام کی نمائندہ ہی رہوں گی اور اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں اور لوگوں کے ساتھ ہی کھڑی رہوں گی۔ باقی آپ مجھے باجی کہیں، بہن کہیں، جو مرضی کہیں، یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں اور میں عوام کی نمائندہ ہوں، آپ سب لوگوں میں سے ہوں اور آپ سب لوگوں میں سے ہونا مجھے اچھا لگے گا۔ اچھا میڈم یہ بتائیں کہ 8 فروری ایونٹ بھی ہے، میچ بھی ہو رہی ہے اور اس دن آپ کا جلسہ بھی ہے، اس حوالے سے ایک منٹ وقاص سے ایک سوال کرنا ہے۔ وقاص آپ نے ہمیں سوال کیا ہے کہ سب کی ماں آ گئی ہے، تو پہلے آپ بتائیں آپ لوگ اس کو اپنی ماں مانتے ہیں؟ نہیں ہم کیوں مانیں؟ تو بس پھر ہم کیوں مانیں؟ بہن مانتے ہیں نا، ہاں جی آپ چلے شکر ہے مجھے بہن مانتے ہیں، میرے لیے یہ بہت آنر کی بات ہے اور اب مجھے یہی چاہیے آپ۔ اچھا میڈم یہ بتا دیں 8 فروری کو میچ بھی ہے اور 8 فروری کو آپ کا جلسہ بھی ہے اور راستے بھی بند ہوگے تو برکت کیسے آئے گی؟ دیکھیے میری ایک بات سنیں، ہمارے لیے راستے کب بند نہیں ہوئے؟ ہمارے لیے پہلے کون سے پھولوں کے ہار پکڑ کے یہ لوگ کھڑے ہیں، ریٹس ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں، ورکرز ہمارے پکڑے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ہمارا حوصلہ دیکھیں نا۔ ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں آپ ڈیزگنیٹ کر دیں اس ایریا کو جہاں پر میچ ہے، اس باؤنڈری کو، اس کے علاوہ آپ باقی سارے راستے کھول دیں، ہمارے لوگ آئیں گے۔ اور جہاں تک آپ میچ کی بات کریں، دیکھیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ دو چیزوں کو ایکول کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ 8 فروری عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ پڑے، آپ یہ سوچیں، اور عوام اپنے مینڈیٹ کی چوری کے لیے ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس دن انہوں نے الیکٹ کیا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا، اور اس کے علاوہ ہم ایک یوم سیاہ بھی منائیں گے کہ جمہوریت کے لیے یہ ایک بلیک ڈے ہے کہ منتخب وزیر اعظم کو جس نے 180 سیٹیں لی تھی اس کو آپ نے ہٹا کر اس کو آپ جیل میں بٹھایا اور 17 سیٹیں والوں کو آپ نے اقتدار پر مسلط کیا۔ اچھا دیکھیں پہلے بھی آپ نے جلسے کے لیے اجازت مینار پاکستان کے لیے، لیکن ان ٹائم کے اوپر انہوں نے لاہور سے باہر آپ کو جلسے کی اجازت، کیا اس دفعہ بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کا میکینزم کیا ہوگا؟ دیکھیں جی میں نے آلریڈی یہ بتا دیا تھا، بہت دن پہلے بتا دیا تھا، کل تک ہماری آلریڈی سارے ریجنز کے ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ ہو چکی ہیں۔ میں اسی لیے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان کو پلان بھی کمیونیکیٹ کر دیا گیا، جلسہ نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ اپنے مکروہ چہرے کو اور ایکسپوز کریں، لیکن ہر این اے ہر پی پی لیول کے اوپر پرامن طور پر پروٹیسٹ ہوگا، ہر کینڈیڈیٹ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اور عوام کا شکریہ بھی ادا کرے گا، گھر گھر قرآن خوانیاں بھی ہوں گی۔ اس کے علاوہ عوام سے بھی ہم نے یہ کہا ہے، آپ کو بھی ہم نے کہا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کا بھی ووٹ چوری ہوا ہے، جن کا ووٹ چوری ہے کالی پٹیاں پہ، یہ تو اب اس پہ تو ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، یا اس پر بھی ایف آئی آر کریں۔ ایک طرف عمران خان کی رہائی کی بات ہر کارکن کر رہا ہے، لیکن اس وقت جو کوٹ لکھپت جیل میں خواتین موجود ہیں ان کے حوالے سے اب بات نہیں کی جا رہی، خاص طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، شاہ محمود قریشی، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہے کہ پہلے جو ہے اس دفعہ جلسے میں کیا مطالبہ؟ دیکھیں میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، وزیر اعظم عمران خان کبھی بھی اپنی رہائی کی بات نہیں کرتے، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ پہلے میرے ورکرز کو، میرے قائدین کو، ان کو آپ لوگ رہا کریں اور اس کے بعد خان صاحب اپنی رہائی کی، مطلب انہوں نے آج تک یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ مجھے رہا کریں، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ میں پاکستانی عوام کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں اور میں انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی کی جنگ سے سرخرو ہو کر جیل سے نکلوں گا۔ تو پہلی، آخری یا کوئی بھی ڈیمانڈ پاکستان تحریک انصاف کی، یہ پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو رہا کریں، کیونکہ اگر اس ملک میں اسٹیبلٹی لانی ہے تو وزیر اعظم عمران خان کو آپ کو رہا کرنا ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ 5 فروری کل تھی، کل آپ کا ناخدا چوک پر ایک ایونٹ تھا، وہاں پر کیا ہوا ہے؟ کیا پولیس روک رہی تھی یا وہ پروٹیکشن کر رہی تھی؟ شاکر اس میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ انہوں نے اس ہال کو سیل کر دیا تھا
اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ کشمیر کا ایونٹ ہو رہا ہو, ہم یکجہتی کشمیر منا رہے ہوں اور آپ اس ہال کو جو ہے آپ لاک کر دیں, آپ اس کو سیل کر دیں, اور وہاں پر بہت نفری تعینات کر دی گئی تھی. لیکن انٹرسٹنگلی ہمارے کارکنوں نے ان کو بتایا اور ہم نے اس کو کھلوایا, اور کھلوانے کے بعد جیسے ہی میں خود وہاں پر پہنچی ہوں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دم انہوں نے لیڈی پولیس کی ایک پوری نفری بلوا کر اس پورے علاقے کو گھیر دیا گیا. اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر اس طرح یہ ہمیں خوف زدہ کر سکتے ہیں, ہراساں کر سکتے ہیں. نظارہ صرف اتنا تھا کہ باہر انہوں نے پورے ایریا کو, پورے ہال کو گھیر کے رکھا ہوا تھا اور یہی امپریشن دے رہے تھے کہ ہمیں گرفتار کر لیں گے, اور اندر ہم وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے. میں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ترانے بج رہے تھے اور ہمارا ورکر ان کے اوپر خان صاحب سے محبت کا اظہار کر رہا تھا. تو عوام نے خوف کے بت توڑ دیے. آپ اگر یہ بار بار ہمیں یہ جتا کر ہمارے گھروں پر ریڈ کر کے ہمیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کریں گے, ہم جہاں پر جائیں گے وہاں پر آپ پولیس کے ریڈ کر کے, اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا جب میں حلقے میں گئی ہوں 3 گھنٹے انہوں نے مجھے ڈیٹین رکھا ہے, ورکرز کو ڈیٹین رکھا ہے. انٹرسٹنگلی ان کو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ اب ہم گرفتاریوں سے نہیں ڈر رہے ہیں, آپ نے گرفتار کرنے کر لیں, اس سے کیا فرق پڑے گا. اور آج اگر آپ ایک عالیہ حمزہ کو گرفتار کریں گے تو کیا فرق پڑے گا. میں چیف آرگنائزر پنجاب ضرور ہوں, لیکن پورے NAPP کے کینڈیڈیٹس کو, ہر حلقے کے اسٹیک ہولڈرز کو, ہر آفس بیئررز کو میری انسٹرکشنز ریٹن فارم میں کیا, میٹنگز کی فارم میں کیا پہنچ چکی ہیں. تو کوئی ایک گرفتاری یا کسی ایک بندے کو گرفتار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب تک کوئی گرفتاریاں ہوئی ہیں؟ اس وقت ہماری جہلم میں بہت گرفتاریاں ہو چکی ہیں. کل نعیم پنچوتا صاحب کے گھر پر اور بہت سے ملٹیپل ورکرز کے گھر پر ریڈز کی ہمیں خبریں آ رہی ہیں آل اوور دا مطلب پنجاب. اور میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے کارکنوں کے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتے. اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں, آپ ہمارا حوصلہ دیکھیں نا, ہم اگین ہم آتے بھی ہیں, ہم اپنی میٹنگز بھی کرتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے بھی ہیں, کیونکہ ہمیں ان جیسا خوف نہیں ہے. زعیم لغاری کے بارے میں میڈم دیکھیں, وہ بہت انفارچونیٹ سی بات ہے, اور مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے. عدالت کو فوری طور پر یہ کہنا چاہیے تھا کہ ان کو پروڈیوس کریں. کرپشن ایکسپوز کرنا, فیکٹس پر بات کرنا, کسی حکومت کے بارے میں اتنا حوصلہ کرنا چاہیے. آپ کو لاجیکلی جواب دینا چاہیے. اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رات کے اندھیرے میں آپ زعیم کو لے کر چلے جائیں اور آج 3 دن گزر گئے ہیں, زعیم کا کچھ پتہ نہیں ہے. اور وجہ کیا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, اور آپ نے بھی اس پر بتایا ہے کہ وہ جو انہوں نے کرپشن کے کیس کو ایکسپوز کیا ہے. اور میں نے ابھی بھی ہمارے یہاں پر لائرز, پاکستان تحریک انصاف پوری قانونی معاونت بھی دے گی. جو ہم کر سکتے ہیں یہ آلریڈی کنویڈ ہے. اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ جب یہاں پر یہ کہا گیا کہ 10 تاریخ تک, بھائی 10 تاریخ بہت لیٹ ہے. ہمیں فوری طور پر یہ جو جبری گمشدگیاں ہیں ان پر یہ آرڈر جاری کرنے چاہیے کہ کسی کو اس کے کام کرنے پر ایسے جبری طور پر گمشدہ نہیں کیا جا سکتا. شاکر, آپ خود اس تکلیف سے گزرے ہیں, آپ کی فیملی میں ابھی ان کی فیملی سے بھی ملی ہوں. یہ بہت انفارچونیٹ ہے. یہ جو اس پاکستان میں ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہے. ہم زعیم کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ہر جگہ پر زعیم کی آواز اٹھاتے رہیں گے. پرسوں بھی میں آپ کو بتاؤں, میں یہاں پر ہماری پوری قانونی ٹیم 2:30 بجے تک موجود رہی تھی کہ ہم اسی دن اس کو چاہتے تھے کہ اس پٹیشن کو لیا جائے, لیکن اس دن بھی اس پٹیشن کو فکس نہیں کیا گیا. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ججز پر, عدلیہ پر بہت بڑی ذمہ داری آئے گی, کیونکہ آج اگر زعیم ہے تو کل کو کوئی اور ہوگا, اور آپ سب کو بھی اس پر مل کر آواز اٹھانی چاہیے. یہ جو پیکا ایکٹ آیا ہے نا, یہ پیکا ایکٹ آپ لوگوں کی زبان بندی سے زیادہ یہ ہے کہ جو آپ حق سچ دکھا رہے ہیں, پورے 25 کروڑ عوام کی زبان بندی کی کوشش. نہیں, لیکن اس میں ایک بات بہت ضروری